ترجمان استحکام پاکستان فیاض الحسن چوہان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے۔ دوسرا، کل پاک فوج کے جرأت مند اور دلیر SSG کمانڈو میجر علی رضا شہید ہوئے زو بلوچستان میں، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تیسرا، سب سے استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا۔ تحریک انصاف کی قائدین کی طرف سے قرآن پاک کی پہلے تو پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال پر بھی وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی انہوں نے جو کوشش کی اور اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دنیا بھی خراب کی، وہ تو اپنی جگہ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ان کی کسی حوالے سے بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ خود سر کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے ہر بال تک پچھلے 1.5-2 سالوں میں اس تحریک فساد فی الارض کے اندر ہر جگہ پہ چیئرمین تحریک انصاف کے شانہ بشانہ ہر 2 نمبری، ہر ماردھاڑ، ہر قتل و غارت گری، ہر گنڈا گردی، ہر بدماشی کے اندر شریک تھے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ اپریل کے مہینے میں حکومت جانے کے بعد بڑی پلاننگ کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے ذہنوں کی آبیاری سب سے پہلے لیڈرشپ کی شروع کی۔ کور کمیٹی کی میٹنگ، ترجمانوں کی میٹنگ، کور گروپ کی میٹنگ۔ انہوں نے کچھ لوگ رکھے جن میں سے ایک نام آج میں بے نقاب کروں گا، فیصل شیر جان لمس کا ڈائریکٹر ہے۔ اس کو اسپیشل، جس کا لینا دینا ہی نہیں سیاست سے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی سیاست نہیں تھا، جن کا ایپٹیچیوڈ بھی سیاست نہیں تھا، میٹنگز کے اندر بلایا جاتا تھا۔ میٹنگ ہماری جو مسلمان معاشرے کے اندر میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک، اس کے بعد نعت پاک ہوتی ہے، وہاں پر کیا سٹائل تھا؟ اپریل سے جو ترجمانوں کی اور باقی جتنی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی تھیں، جناب سب سے پہلے فیصل شیر جان صاحب کو لانچ کیا جاتا تھا۔ جناب ہاں جی چیئرمین تحریک انصاف، انہیں کہتے تھے جی سب سے پہلے آپ بتائیں سٹوری بورڈ بھی، موجودہ حالات بھی اور فیوچر پلانز بھی، اور اپنا فلسفہ بیان کریں۔ وہ ارسطو بن کے، سقراط بن کے، جعلی نیوز بن کے، انقلاب فرانس کے روسو بن کے، والٹائر بن کے، جناب وہ پوری 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک فوج کے خلاف بڑے کنسیلڈ طریقے سے بھی اور اوپن طریقے سے بھی وہ تمام ترجمانوں کو اور PTI کے قائدین کو وہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، خوف سے انسان رہ جاتا ہے، خوف سے معاشرے رہ جاتے ہیں۔ بھوٹو والوں کے خلاف آپ نے اس انداز سے چلنا ہے، کوئی بھوٹو والے آپ کو تباہ نہیں کر سکتے، بھوٹو والے آپ کو رگڑ نہیں سکتے، بھوٹو والے آپ کی کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ڈٹ گئے، آپ نے اپنے اندر سے خوف ختم کر دیا، اپنے اندر سے ڈر ختم کر دیا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ فیصل شیر جان جس نے زندگی میں کبھی ایک نعرہ نہیں لگایا ہوگا، وجہ یہ کہ کوئی یونین کونسل کے کونسل کا الیکشن یا کوئی، اس کو اسپیشل چیئرمین تحریک انصاف بٹھا کے ہر میٹنگ میں آخر تک 9 مئی کی میٹنگ تک، 9 مئی تک ان کو بٹھا کے پراپر 5 سے 10 منٹ کا لیکچر دلا کے، پھر اس کے بعد پری پلانڈ 6, 7, 8 افراد تھے۔ اس میں وہ عالیہ حمزہ ٹائپ کی خواتین، مسرت جمشید چیمہ جیسی خواتین، پھر وہ ہارڈ لائنر فاروق حبیب، مراد سعید، یہ چند افراد تھے 6-7
پہلے وہ آتا تھا فیصل شیر جان، وہ اپنا فلسفہ فوج کے خلاف کچھ اوپن لفظوں میں، کچھ ڈھکے لفظوں میں پوری کی پوری ذہنی آبیاری کرتا تھا ہر میٹنگ میں. اور اس کے بعد پھر جناب وہ 6-7 افراد کو چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے جی جناب آپ بولیں. وہ کھل کھلا کے فوج کے خلاف، بھٹو والوں کے خلاف اپنی بات کرتے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی نارمل ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اور پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا فرد بات کرنا چاہتا تھا، سپوز میں اگر بات کرنا چاہوں گا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ بائی پاس کر کے وہ کہیں گے یہ بات ہی نہ کرے. بات کون کرے؟ وہی کرے جس نے فوج کے خلاف بولنا ہے، جس نے ISI کے خلاف بولنا ہے. پھر اس کے بعد پراپر طریقے سے جناب سب سے پہلے میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ کو اللہ کے ولی تھے یا غوث قطب اور کلندر تھے؟ آپ نے پاک فوج کے سربراہوں کو اور قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہا. کیا یہ لوگوں کی ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم نے ایک دنیا کی سب سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے لگے ہو سیاست کے اندر لا کر، ایک آنکھوں دیکھی چیئرمین تحریک انصاف کی غنڈہ گردی اور بدماشی اور فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف ڈرٹی ہیری سے لے کے میر جعفر سے لے کے میر صادق سے لے کے غدار سے لے کے ہر قسم کی کمپین آنکھوں دیکھی لوگوں کی دیکھی ہوئی، اس کے باوجود آپ نے قرآن اٹھا لیا؟ میں ان سے پوچھوں گا کہ میر جعفر میر صادق کا لقب کس کو دیا گیا تھا؟ میں پوچھوں گا یہ مسرت جمشید چیمہ سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو غدار کا لقب کس نے دلایا تھا؟ اور جیسے ہی اس نے کیا اس کے بعد جناب آپ اس کو فوری طور پہ اس کو جناب ایڈوائزر بھی بناتے ہیں اطلاعات کا، اس کو عہدے بھی دیتے ہیں، اس کو اپنے قریب بھی لاتے ہیں اور اس کو پھر جناب ہر وقت اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی موٹیویشن نہیں تھی، یہ فوج اور اداروں کے خلاف ذہنی آبیاری کرنے کا یا نہ موٹیو نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے ڈرٹی ہیری کا لقب دیا، پھر آپ نے پوری کیمپین چلائی کہ میرے کے اوپر قاتلانہ حملہ ڈرٹی ہیری نے کروایا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج نے کروایا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج کے جنرلوں نے کروایا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کیا مفہوم تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا نہیں تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا نہیں تھا؟ اور پھر عین چوراہے پہ ہنڈیاں پھوٹی جب JIT نے چیئرمین تحریک انصاف کو بلا کے ان سے پوچھا کہ بتائیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کسی فوجی جنرل نے یا جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ پوری قوم نے دیکھا اور سنا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے، مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا. ایک سابق وزیر اعظم، ایک مستقبل کا وزیر اعظم بننے کا کینڈیڈیٹ، ایک انٹرنیشنل لیڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک لیڈر، اس نے لوگوں سے سن کے سنی سنائی باتوں پہ پوری پاکستانی قوم کا، پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا اپنی کیمپین کے ذریعے سے، پوری پاکستان کی معیشت کا بٹھا اٹھا دیا اپنی اس نیگیٹو الزام سازی والی پالیٹکس سے، پوری پاکستان کی ریاست کا بیڑا گھر کر دیا، پوری پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے محب وطن پولیٹیکل پارٹی، اس کے لیڈرز کا مستقبل تاریخ کر دیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا بیڑا گھر کر دیا، قتل و غارت گری کا ماحول بنا دیا. اور اینڈ میں کہا جی مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے. کیا قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں سوال پوچھوں گا، کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ پھر میں پوچھوں گا جناب والا آپ بڑے چاچے مامے تائے اور پھوپھڑ بن رہے ہیں پارٹی چیئرمین کے، آپ بتائیں کہ اپریل سے لے کے 9 مئی تک جو 1.5 سال سوا سال تحریک فساد فی الارض، صرف ایک نقطے کے اوپر کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، چیئرمین تحریک انصاف کا یہ عملی دعویٰ تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی کیونکہ میں عہدیدار ہوں، میں نعوذ باللہ خدائی مخلوق ہوں، میں نعوذ باللہ
आसमान से उतरी हुई मखलूक हूं। मैं नऊज बिल्ला अल्लाह का कोई नऊज बिल्ला माज अल्लाह पैगंबर या वली या गौस और कुतब और कलंदर हूं जो कहलवाते रहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अपनी टीमों के जरिए से। मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। फिर उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आप पहले हाईकोर्ट के ऊपर हमलावर होते हैं, लाहौर हाईकोर्ट, और आप जनाब लेके जाते हैं अपने नाम और अपने वर्कर्स, वहां गमले तोड़ते हैं, वहां तबाह बर्बादी करते हैं। क्या ये जहनों की अभियानी नहीं थी? क्या ये रियासत की रिट को चैलेंज, रियासती इदारों के खिलाफ वर्कर्स को तैयार करने का ये फार्मूला नहीं था? अगर ये नहीं था तो क्या ये हज अदा करने की ट्रेनिंग दिलाई गई थी, या कोई तहज्जुद पढ़ने की ट्रेनिंग दिलाई गई थी, या कोई अशराक पढ़ने की ट्रेनिंग दिलाई गई थी? फिर उसके बाद आप बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे 10,000 बंदे लेके, पेट्रोल बम लेकर आप वहां पर हमलावर हुए। मैं खुद वहां पर, आप ये बताएं ये किस चीज की ट्रेनिंग थी? कुरान पाक हाथ में उठाने वालों से मैं पूछूंगा, आज मैं कट्टा छट्टा सारा खोलूंगा, हर चीज पे आपने वतन को तबाह बर्बाद किया। इजराइली फसाद फिल अर्ज के पीछे आपने एथिक्स को तबाह किया, आपने नौजबिला मजहब को आपने जनाब बीच में लाके लोगों के जहनों को खराब करने की कोशिश की, झूठ की सौदागरी आपने की। उसके आप मजहब को भी और कुरान पाक दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पूछूंगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाद आपकी जो आखिरी 3 महीने वहां पे कैंप रहे, शहजाद बुखारी गिरफ्तारी का वारंट लेके आया, आपने कहा जी मुझे बवासीर है, शिबली फराज के जरिए से आपने लेटर दिया जनाब मुझे बवासीर है, उसके इंग्लिश का जो तर्जमा था नहीं दे सकता। खुदा के बंदो, उस वहां पर जिले शाह शहीद हो गया, 3 महीने हर रोज कत्लो गारतगरी होती थी और आप अंदर बैठ के डर्टी हैरी डर्टी हैरी डर्टी हैरी डर्टी हैरी, फौज ये फौज वो, फौज फला फौज फला। कुरान पाक हाथ में उठाने वालों, ये क्या नहीं थी? ये फौज के खिलाफ ज़हनी बियारी नहीं थी? क्यों अपनी आंख खराब कर रहे हो? क्यों अपनी दुनिया खराब कर रहे हो? क्यों इस दुनियादारी की सियासत और आलमी ताकतों की, मुल्क दुश्मन ताकतों की सियासत के एजेंडे का हिस्सा बनकर आप अपनी मजहब और अपनी आकबत और अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करने लगे हुए हैं? मैंने जो बातें की उस्मान डार साहब ने उसको ऑन किया, 3% बातें अभी उन्होंने बताई हैं। मैंने जो बातें की तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। रैलियां करते हैं। 1 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ कचहरी चौक और GHQ की तरफ मुजाहरा तय करवाते हैं। कुरान पाक हाथ में उठाने वालों, शर्म से डूब मरो। तुमने इस मुल्क दुश्मन ताकतों की सियासत के पीछे अपनी आकबत का सत्यानाश फेर रहे हो। आप मुझे ये बताओ, उधर दाता दरबार की कौन सी देख खुली हुई थी जहां पे जनाब योम मजदूर के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ वहां के जनाब मुजाहरा तय करवा रहा है? ये क्या फौज के खिलाफ तरबियत और जहनी आबियारी और ट्रेनिंग और जहनी तौर पे तैयारी नहीं थी? अगर सदाकत अब्बासी ने अगर ये बात कल कही, मैं तो 22 मई से ये सारी बातें बता रहा हूं। उस्मान डार ने ये सारी बातें कही, मैं तो 22 मई से ये सारी बातें बता रहा हूं। उस वक्त पीटीआई के कारकुनान मुझे मुवर्द इल्जाम ठहराते थे। कल से मैंने सुना है पीटीआई के अक्सर ग्रुपों के अंदर लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि फयाज चौहान ठीक कहता था। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के आने के बाद एक एक चीज साबित हो रही है जो फयाज चौहान बात कहता था। फिर मैं पूछता हूं, 1 मई को ये हमने फयाजुल हसन चौहान ने और बाकी सरवर खान साहब ने, राजा बशारत साहब ने, हम सारों ने मिलकर हमने ये तय किया कि नहीं, हमने नहीं जाना कचहरी चौक और GHQ की तरफ। हमने ऐन एक दिन पहले रात को जनाब शमशाबाद पार्क तय किया और वहां से हमने फैजाबाद चक्कर लगाया और 6 रोड चौक पे आके बेढंगे तरीके से रैली खत्म कर दी।
اس کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف کی دل کو تشفی نہیں ہوئی. 4 تاریخ کو جو صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ میٹنگ رکھی, اس میں میں بائی چانس نہیں جا سکا تھا, وہ چکری انٹرچینج پہ تھی. کی پریس جناب جیسے ہی جناب اس کی پیشی ختم ہوئی, 7-8 ضمانتیں لے کے نکلے. مجھے 3:30 بجے علی خان جو ان کا پی اے تھا, ان کا گارڈ تھا, اس کا فون آیا کہ یہ چیئرمین صاحب سے بات کریں. چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا 1 مئی کو سب سے زیادہ بندے, اور ہمیشہ سب سے زیادہ بندے لے کے فیاض چوہان پنڈی سے آتا ہے, اس کے پاس افرادی قوت ٹیم ساری موجود ہے. انہیں پتا چلا کہ یار وہ میٹنگ میں نہیں تھا, تو مجھے ڈائریکٹ فون کیا چیئرمین تحریک انصاف نے. آگے سے جناب مجھے کہا کہ جناب یہ میں 6 تاریخ کی میں نے دوبارہ ریلی رکھوائی ہے جی ایچ کیو کچہری کی طرف, چوہان اس پہ پورا کردار ادا کرنا ہے. مجھے دن کو اطلاع ہوگی تھی کہ یہ میٹنگ رکھی جناب ڈیسٹینیشن دوبارہ رکھا گیا ہے. اب انہوں نے یہ بات کی 6 کو, ابھی صداقت عباسی صاحب نے اس انٹرویو کے اندر باتیں کلیئر نہیں کی 6 کے حوالے سے. 6 تاریخ کو این کمیٹی چوک سے طے ہوا جی کمیٹی چوک سے جی ایچ کیو کی طرف کچہری چوک کی طرف جایا جائے گا. میں نے این ٹائم پہ جب مظاہرہ شروع ہوا شام کو, میں نے سرور خان صاحب کو, راجہ بشارت صاحب کو, واسق قیوم, عمر تنویر بٹ اور آصف محمود, یہ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. یہ چیئرمین تحریک انصاف کی پنڈی ضلع کے حوالے سے وہ ٹیم تھی کہ جن کو تمام نیگیٹو پالیسیز جو ہے نا وہ دی جاتی تھی اور یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے. میں نے ان ساروں کو, راشد شفیق کو, راشد حفیظ, سب کو بلا کے اکٹھا کیا شاہ کی ٹالیاں کے سامنے. اب سارے لوگ وہاں موجود تھے صحافی. میں نے کہا جناب کوئی بندہ مریڈ کا پل کراس نہیں کرے گا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس سے, آج دوبارہ دہرا دوں. ادھر واسق قیوم نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور عمر تنویر بٹ نے بھی, اور ان لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم نے کچہری چوک جی ایچ کیو کی طرف ہم نے جانا ہے. میں نے کہا خبردار کوئی نہیں جائے گا. میں نے اسی وقت, آپ کا جو میڈیا گروپ ہے صحافیوں کا, یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس چیز کو آن کریں گے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سارے ان میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ ہاں جی آپ نے غلط کہا ہے, آپ کا اس وقت یہ ہمیں نہیں میسج آیا تھا اور ہم نے وہاں پہ یہ پروگرام نہیں کیا. یہ سارے گواہ ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں یہ جتنے صحافی بیٹھے ہیں یہ گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں. میرے گروپ سے میسج گیا ان کو کہ سب لوگ جنگ بلڈنگ کے سامنے آ جائیں. جنگ بلڈنگ کے سامنے ہم میڈیا ٹاک کریں گے قائدین, اور وہاں سے ہم ڈسپس ہو جائیں گے. میں نے وہاں جا کر ریالٹو چوک جب قائدین موجود تھے, میں وہاں سے نکلا اکیلا. میں 1000 میٹر پہلے ہی پیدل نکل کر میں جنگ بلڈنگ کے سامنے اکیلا پہنچا اپنی 3-4-6 دوستوں کے ساتھ. وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے سارا جلوس رکوایا. سارے ذہنی طور پہ تیار تھے, واسق قیوم, عمر تنویر بٹ اور آصف محمود کے علاوہ. عمر تنویر بٹ اس وقت اپنے 40-50 فیٹ کے استحکام پاکستان کے ترجمان فیاض الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں دہرائی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صاحب نے کیا وہ میٹنگ تھی بڑے غصے والی, کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف 2 دفعہ جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ طے کروایا تھا, دونوں دفعہ نہیں جا سکے, فلاپ ہو گیا. انہیں بتایا یہ گیا وہ آصف محمود کی طرف سے اور عمر تنویر بٹ کی طرف سے, یہ کیونکہ وہ راجہ بشارت کے اینٹی تھے اپنے حلقے میں, انہوں نے یہ ان کا ذہن بھرا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں. انہوں نے بات کو ہی کان بھر دیا کہ راجہ بشارت صاحب کو کوئی بھوٹو والوں کے فون آئے اور کچھ اور لوگوں کو. گھبراتے تھے کیونکہ میں ذرا کھلا کے ان کی میں کلاس بھی لیتا تھا اور یہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے, اور نہ میں ان کو قریب آنے دیتا تھا. جانا یہ جتنی پنڈی کی جانا یہ نام نہاد کی عادت تھی, اور ویسے بھی یہ میرے اینٹی تھے سارے, میرے خلاف جانا ساری لابنگ کرنے والے تھے. انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف نے اگلے, آپ یقین جانے اتنا غصے میں آج تک میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں دیکھا. گالی نہیں نکالی انہوں نے, اور وہ
کلاس لی ساروں کی کہ میں نے دوسری دفعہ کچہری کی طرف جی ایچ کی طرف مظاہرہ رکھوایا تھا, یہ دوسری دفعہ کیوں فلاپ ہوا؟ پہلے دفعہ بھی تم لوگوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے فوج کے مخالف پروپیگنڈا کیا. انہوں نے کہا کہ صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں دہرائی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے, خاص طور پر جو بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانی دے رہے ہیں. میجر علی رضا شہید نے اپنی دھرتی کی خاطر جان قربان کی. شہید کا لہو قوم کی زکوٰۃ ہے. قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے افواج پاکستان کو. پوری پاکستانی قوم استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں باقاعدہ ذہن سازی کی گئی اور ان کی کارنر میٹنگز میں اس طرح کے بیانیاں دینے والے لوگ موجود تھے اور خاص طور پر اس طرح کی باتیں ان میٹنگز میں کی جاتی تھیں. آج جو لوگ قرآن پاک اٹھا کر قسمیں کھا رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کی میٹنگز میں شریک رہتے تھے. ثابت کر رہا ہے اور ابھی آئیں گے, ابھی 6-7 اگلے ایک مہینے راولپنڈی میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ملک دشمن قوتوں کی کہنے پر اس طرح کی باتیں شروع سے کرتی رہی ہے اور جب یہ حکومت میں بھی تھے تو اس وقت بھی اپنے کارکنان کی اور اپنے جو نیچے لیڈرز موجود تھے کارنر میٹنگز میں ملک کے مخالف, افواج پاکستان کے مخالف ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کھل کر باتیں کی جاتی تھیں. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے اقدامات کی وجہ سے صداقت عباسی سمیت ہم استعمال ہوئے. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں دہرائیں. ذوب بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شہید کا لہو قوم کی زکوٰۃ ہے. قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. پوری پاکستانی قوم استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج جو لوگ قرآن پاک اٹھا کر قسمیں کھا رہے ہیں وہ اس طرح کی تمام میٹنگز میں اور اس طرح کی تمام ایونٹس میں موجود ہوتے تھے جہاں پر خاص طور پر ملک کے مخالف, افواج کے مخالف باتیں کی جاتی تھیں اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی تھی. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی اقدامات کی وجہ سے صداقت عباسی سمیت ہم استعمال ہوئے. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ذوب بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ میجر علی رضا شہید نے اپنی دھرتی کی خاطر جان قربان کی. شہید کا لہو قوم کی زکوٰۃ ہے. قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. پوری پاکستانی قوم استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی اقدامات کی وجہ سے صداقت عباسی سمیت ہم استعمال ہوئے. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان کی جانب سے قربانیاں دی جا رہی ہیں اور پوری قوم اور استحکام پاکستان پارٹی اس کی معترف ہے. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بائی برتھ واریر ہے اور حق سچ کا واریر ہے. ہم استعمال ہوئے لیکن اللہ پاک نے جرت دی کہ ہم اس کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں. استعمال کیا گیا, ہماری صلاحیتوں کو استعمال کیا گیا, ہماری سوچوں کو استعمال کیا گیا, ہماری کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو استعمال کیا گیا. کم از کم فخر سے بلند ہے کہ میں وہ جو کفارہ تھا, وہ جو غلطیاں تھیں, اس کا میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. یہی میرے پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز اور کارکنان سے ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں, جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں. بہت شکریہ.
راولپنڈی میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک کو اور قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک کے مخالف بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچایا. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے اقدامات کی وجہ سے صداقت عباسی سمیت ہم جیسے لوگ استعمال ہوئے. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ذوب بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. میجر علی رضا شہید نے اپنی دھرتی کی خاطر جان قربان کی. شہید کا لہو قوم کی زکوٰۃ ہے, ہم قوم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری قوم سمیت استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو ریلی آپ نے نکالی ہم بھی اس میں موجود تھے. جو آپ باتیں آپ نے کی ہے وہ کچہری چوک یا اس سے آگے جائیں گے, لیکن آپ نے مرین چوک کی پنڈی میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی صداقت آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صداقت عباسی سمیت ہم جیسے لوگ استعمال ہوئے. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو اس سے نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی سارے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. اپنی کارنر میٹنگز میں, اپنے اجلاسوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے جو اس طرح کی ذہن سازی کرتے تھے جس میں ملک کے مخالف, خاص طور پر فوج کے مخالف بیانیہ دیا جاتا تھا. دیکھے گا تو روکے گا. اتنا طریقے سے کوئی عزت احترام بھی برقرار رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں ایسا. ہم نے تو بھائی جان یہ کوشش کی کہ یار پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کی لیڈرشپ کو احساس ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو میرے لیول کے یا مجھ سے جونیئر تھے, چاہے وہ عہدیدار, ان کو ڈانٹ ہم نے طے کروایا دونوں دفعہ, یکم کو بھی کروایا. بڑی ضد تھی جناب واسق قیوم کو اور عمر تنویر بٹ کو. عمر تنویر بٹ آپ لوگ گواہ ہیں کہ پل کے پرے جناب اپنے 50 بندے لے کے کھڑا ہوا تھا, بلاتا رہا, چیختا رہا. میں نے کہا خبردار کوئی بندہ آگے نہیں جائے گا. ہم نے پریس کانفرنس کی, میڈیا ٹاک کی, میں نے بندے ریلی. صداقت عباسی صاحب اس ریلی میں لیٹ آئے تھے, وہ ٹریفک پیچھے تھی جس کی وجہ سے وہ تو جب ڈسپسڈ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے. تو جو کردار اپنا تھا وہ کر سکتے تو ہم نے کیا. جی زیادہ صاحب اب کس کی باری آ رہی ہے سر؟ اب کس کی باری آ رہی ہے؟ ابھی آئیں گے جی, سارے آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, وہ اقبال کا شعر ہے, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. راولپنڈی میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی لابی تھی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا صداقت عباسی سمیت مجھ جیسے لوگ استعمال ہوئے اور صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. انہوں نے اپنی کارنر میٹنگز میں, اپنے اجلاسوں میں اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے تھے, اس طرح کے سپیکرز ان کے پاس موجود تھے جو فوج کے مخالف پروپیگنڈا کرتے تھے اور اس طرح کا بیانیہ متعارف کرواتے تھے. انہوں نے کہا کہ آج جو لوگ قرآن پاک اٹھا کر قسم کھا رہے ہیں وہ ان اجلاسوں میں موجود ہوتے تھے. یہ اسرائیلی لابی تھی, پاکستان کو نقصان ہوا. صداقت عباسی نے میری کہی ہوئی ساری باتیں کی. پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اقدامات کی وجہ سے صداقت عباسی سمیت مجھ جیسے لوگ استعمال ہوئے. انگریزی اور مارکاٹ کا سلسلہ چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ امت مسلمان جو ابھی تک چل رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں شروع میں ساری بات کر چکا ہوں اور عالمی طاقتوں سے لے کے امت مسلمہ سب کو فرنٹ فٹ پہ آ کے فلسطین کے ایشو کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے وہ پرو اسرائیل اور یہ حقوق انسانی کی علم بردار عالمی تنظیمیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں, یا جس طرح چیئرمین اہلیہ
जो इनके बच्चों को पाल रही हैं, उन्होंने बैन किस्म के ट्वीट दिए कि मैं उधर की भी मजम्मत करती हूँ तो इधर की भी मजम्मत करती हूँ। नहीं, फ़लस्तीन की हमास ने अगर असला उठाया, वेपन उठाया, मज़ाइल उठाए, तो जनाब 76 साल और ख़ुसूसन पिछले 2 साल हर रोज़ वीडियोज़ आती थी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, मुसलमान फ़लस्तीनी बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों और जवानों को ज़लील किया जाता था, उनकी इज़्ज़तों को रोला जाता था, उनको लहूलुहान किया जाता था, उनको जनाब दवाइयों और खुराक के लिए तड़पाया जाता था। भाई ये उसका रद्द अमल था। लेकिन अब इसका हल अगर तलाश करना है तो हल एक ही है। मैंने शुरू में कहा कि उनके रावलपिंडी में तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इसराइली लॉबी थी जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोऑर्डिनेटर मीटिंग्स में, उनके प्रोग्राम्स में इस तरह का बयानिया दिया जाता था। मजहबी हकूक में बैतुल मक़दस के साथ उनका रिश्ता और पूरी उम्मत मुस्लिमा डिफाइन करना पड़ेगा, उसमें मुसलमानों का हक कितना है, इबादत से लेके बाकी मामलात। कौमी हकूक से में जनाब उनका एक फ़लस्तीनी होने की हैसियत से उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी वर्थ, उनकी आइडेंटिटी और आपकी जनाब जोग्राफियाई हकूक के हवाले से उनकी रियासत का हदूदरबा, ये आलमी ताकतें फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने फ़ौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। चेयरमैन पीटीआई के इक़दामात की वजह से सदाकत अब्बासी समेत मुझ जैसे लोग इस्तेमाल होते रहे। ये इसराइली लॉबी थी, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोऑर्डिनेटर मीटिंग्स में, उनके अजलासों में, उनके प्रोग्राम्स में इस तरह के स्पीकर्स मौजूद थे जो पाक फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ दिया करते थे और लोगों की जहन साजी करते थे। घंटों घंटों उनको बोलने का मौका दिया जाता था और वो इस तरह की बेबुनियाद बातें करते थे कि नौजवानों के जहनों में फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ परवान चढ़े। चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं। चेयरमैन पीटीआई के इक़दामात की वजह से सदाकत अब्बासी समेत लोग इस्तेमाल होते रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।